مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کے اس مقدس دن کے صدقے، ان مقدس لمحات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. آیت نمبر 12 ہے. حضرت حکیم لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا ایک اللہ کے ولی تھے، اور زیادہ تر جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک اللہ کے ولی تھے. اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، وہ اتنی پیاری نصیحتیں ہیں، اتنی اچھی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حالانکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کیں، اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، فرمایا کہ جب لقمان نے کہا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کرتے تھے. کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ. پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے، اور یہ ان نصیحتوں کی روشنی میں یہ ہر شخص کو اپنے بیٹوں کی تربیت اور یہ وصیتیں کرنی چاہیے. کچھ تو ہے ان وصیتوں کے اندر، کچھ تو ہے ان نصیحتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. پہلی نصیحت کی فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، فرمایا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ جو شرک ہے یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ تلقین کی ہے، ہم نے اسے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟ فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، فرمایا جس ماں نے اس کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھا کے مشقتیں برداشت کی ہیں اور اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، تو اس کے احسان کے بدلے میں کچھ شکر تو بنتا ہے، حسن سلوک تو بنتا ہے. فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وفصالہ فی عامین، اور 2 برس کے اندر ان کا دودھ چھڑانا ہے. پہلے پیٹ میں اٹھایا 9 ماہ، پھر 2 سال جو ہے اپنے ہی یوں سمجھ لیں کہ دودھ کیا خون پلاتی ہے والدہ، تو اپنا ہی جسم کاٹ کاٹ کے فرمایا کہ 2 سال دودھ پلاتی. انشکر لی ولوالدیک، اور فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کی ہے، اور اس کے بعد پھر حقیقی تمہارا پروردگار تمہارا اللہ ہے. الیہ المصیر، اور فرمایا پھر تم نے بالآخر میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكْ بِی مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ یہ وہ والدین ہیں جن کا اللہ کے بعد سب سے حق ہے اولاد پر، اور اتنی وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس قدر حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. لیکن فرمایا کہ اگر وہ بھی تمہیں
یہ بات کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو فرمایا فلا تطیعہما، تو ان کی یہ بات نہیں ماننی، دنیا کی ہر بات ان کی مانے، ادب و احترام کا رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر ماں باپ بھی تمہیں کہیں، بیٹے کو، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ فرمایا کہ تم نے اللہ کے معاملے میں جہاں پہ دو ذاتیں آمنے سامنے آ جائیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ ہوں، کوئی استاد ہو، کوئی عزت دار ہو، کوئی بھی ہو، تو فرمایا کہ پھر قانون یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں یا استاد کیا کہتا ہے، یہ بڑا کیا کہتا ہے۔ فرمایا ولا تطیعہما، فرمایا کہ ان کا کہنا نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور فرمایا کہ ہاں دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور فرمایا کہ اس بندے کی راہ چل جو بندہ میری طرف رجوع کر کے آیا، اس بندے کی پیروی کر جو بندہ میرے قریب ہوا، فرمایا کہ تم بھی اس کی پیروی کرو۔ ثم الی مرجعکم، پھر فرمایا کہ تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک ایک چیز بتا دوں گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ فرمایا جب میری طرف پلٹ کے آ جاؤ گے، میرے سامنے آ جاؤ گے، پھر میں تمہیں ایک ایک چیز تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ اگلی آیت میں فرمایا یا بنی، آئے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یہ بڑی پیاری نصیحت ہے۔ یہ عقیدہ اپنی اولاد کو راسخ کروانے کا حکم دیا گیا، فرمایا ایک رائی کے برابر بھی اگر نیکی بھی کرے گا وہ بھی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر فرمایا کہ اگر تو برائی کرے گا وہ بھی اللہ لکھ لے گا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کہتا ہے قیامت والے دن جب ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا تو کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر انسان کتاب کے ایک ایک ورق کو پھول پھول کے دیکھے گا، اور پھر انسان اچانک پکار اٹھے گا مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، فرمایا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، اس نے تو سب کچھ لکھ ڈالا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، فرمایا کہ تو اعلان کرے، لوگوں سے چھپ کے کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے، رات کے اندھیرے میں کرے، دن کے اجالوں میں کرے، چوکوں چراہوں میں کرے، بند کمرے میں کرے، لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن لب سے نہیں چھپ سکتا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ایک ایک چیز تیرے سامنے رکھ دے گا، اور پھر انسان کہے گا کہ مالی حاصل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ اس نے بڑی بات چھوڑی ہے، اس نے ساری باتیں لکھ ڈالی ہیں، یہ تو بس ایسے ہی چلتے چلتے میں نے بات کر لی تھی، یہ تو بس ایسے ہی میں نے کروٹ لیتے ہوئے گالی نکال دی تھی، یہ تو ایسے ہی بس میں نے بات کر دی تھی، یہ بھی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ اگلی نصیحت فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اب اسے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت پر فرض رہی ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، حضرت حکیم لقمان، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو۔ فرمایا جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ، انہیں گھر میں بتاؤ۔ فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وامر بالمعروف، اور فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور جہاں پہ بھی برائی کو دیکھو اس کو روک دو۔ اب یہ بڑا عظیم کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، اگر میں یہ سوچ کے چپ کر جاؤں کہ مجھے اس سے کیا ہے، یہ کر رہا ہے نا، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر تم میں سے جو بندہ بھی کسی برائی کو دیکھے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے برائی کو روکنا۔ فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اب ظاہری بات ہے گلی میں محلے میں کوئی شخص برائی کرتا ہے، آپ اس کو تھپڑ تو نہیں مار سکتے، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اگر یہ طاقت، یہ پھر اداروں کے پاس ہے، ادارے طاقت کے ساتھ روک سکتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو طاقت کے ساتھ روک سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دو، یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار یہ کام غلط ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو روک دیں۔ پھر اگر یہ بھی خطرہ ہو کہ زبان کے ساتھ روکوں گا یہ بندہ پھر آگے سے پھر بھی مجھ پر چڑھائی کرے گا،
منہ پھٹ ہے، بدتمیز ہے، اس کو زبان سے روکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یا اس کے سامنے کلمہ حق میں بلند نہیں کر سکتا، آخری چیز فرمایا کہ کم از کم اس کو اپنے دل کے اندر برا جانو۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ چیز بھی نہ ہو، یہ کمزور ترین ایمان ہے، تو گویا کہ پھر انسان کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا۔ اب آخری درجہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یعنی معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے، آپ اس کو زبان کے ساتھ نہیں روک سکتے، آپ دل کے اندر تڑپ تو سکتے ہیں نا کہ یار یہ کیوں ظلم کر رہا ہے، کاش کہ یہ نہ کرتا۔ آپ کی یہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، یہ لگن ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ہاں انسان اتنا ہی بے حس ہو جائے اور انسان کے اندر سے ایمان کی یہ سطح بھی ختم ہو جائے، انسان کہے کہ مجھے کیا ہے، کر تو وہ رہا ہے نا، میری صحت پہ کون سا اثر پڑ رہا ہے، لڑ تو وہ رہے ہیں نا، گالی تو وہ نکال رہا ہے نا، ظلم اور زیادتی تو وہ کر رہا ہے۔ اگر انسان یہ سوچنا بھی چھوڑ دے کہ پھر سمجھ لیں کہ معاشرہ اپنی تباہی و بربادی پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور فرمایا کہ ان کو برائی سے روکو۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تو روکوں کو نیکی کا حکم دے گا، جب تو لوگوں کو برائی سے روکے گا، تو فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پر تیرے اوپر پریشانی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی۔ تکلیف جب پہنچے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو پہنچے فرمایا پھر اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حق بات کریں اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے؟ جس نے بھی حق بات کی ہے، جس نے بھی سیدھی بات کی ہے، اس کے خلاف معاشرہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی رو میں سارے لوگ بہتے جا رہے ہیں، ایک ہی لے میں چلے جا رہے ہیں، جو ہی بندہ کھڑا ہوگا حق بات کرے گا لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ تو معاشرے کا اصول ہے۔ تو فرمایا جب تو لوگوں کو روکے گا، جب تو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، اس کے صاف نتیجہ یہ نکلے گا لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے، لوگ تیرے خلاف باتیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جرم تھا، حضور یہی کہتے تھے نا، تو یہ تو حضور کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ نبیوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو نبیوں کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر فرمایا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ اتنا بڑا کام ہے، جو بندہ بھی یہ پیغام لے کے اٹھے گا دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی، اور دنیا چونکہ ان کے مفادات پہ زیادہ پڑتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کام تم نے کرنا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ یہ واقعتاً بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اگلی نصیحت بڑی پیاری ہے جو حضرت الحکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بڑی پیاری نصیحت ہے، یہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے ماتھے پہ تیوری نہ چڑھانا، تکبرانہ لہجے کے ساتھ بات نہ کرنا، انتہائی برے لہجے کے ساتھ بات نہ کرنا۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ایسا نہ ہو کہ گال ادھر پھیل لیتے ہو تیرے گال پھول جائیں، فرمایا نہیں، نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، حسن اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں فرمائی؟ فرمایا کہ ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، دوسری زبان کی ضمانت دے دو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ یا اللہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تیرے حکم کے خلاف نہیں چلیں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان زبان کی وجہ سے لوگوں کو دور کرتا ہے، انسان زبان کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری زبان کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش نہ آ۔ اگلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین پر اتراتے ہوئے نہ چل، کیا تیری اوقات ہے، کیا تیری حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں انسان کو اس کا بچپن یاد کروایا ہے، کہا کہ تو صرف ایک بوند سے بنا ہے، ایک بوند سے ٹپکتے ہوئے قطرے سے بنا ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ اور آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تیرے پاس دولت ہے، آج تو بزنس مین ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، تو اس کے نشے میں انسان جو ہے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فرعون سمجھتا ہے، اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت کیا دے دی، مال کیا آ گیا تو کسی کے ساتھ سیدھے منہ کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ فرمایا یہ کیا ہے طاقت؟ ایک لمحہ نہیں لگتا انسان چار پائی پہ آ جاتا ہے، پھر بھی آ کرے گا۔
فرمایا کہ جب انسان کے پاس طاقت ہو، صحت ہو، دولت ہو، تو پھر انسان اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، اسی زمین کے اندر جانا ہے تو نے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا انسان کے ساتھ یہ معاملہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی بھی اپنے اندر اکڑ پیدا نہ کرنا، زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلنا۔ زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی تکبر نہ کرنا، اکڑ کے نہ چلنا، اور جو آپ کی گردن میں سریا ہے اس کو ختم کر دو، عاجزی اور انکساری اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو متکبر شخص ہے اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے رویے ہیں، معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بات چیت ہو جائے، کوئی آپ کو گالی دے دے، ہم نے اپنے اصول بنا لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے 2 گالیاں دی ہیں، جب تک میں 4 گالیاں نہیں دے لوں گا، لوگ کیا سمجھے اس کے نیچے لگ گیا ہے، یہ تو دب گیا ہے، یہ تو خاموش ہو گیا، وہ اس کو 4 باتیں سنا کے چلا گیا ہے اور میری تو عزت کے اندر کمی آ گئی۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ اور تاجدار کائنات کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور اوپر اٹھا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ عاجزی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ساری دنیا کی جھوٹی عزتیں ہیں جن کے اوپر میں اور آپ جیتے ہیں، ایک لمحہ نہیں لگتا انسان پٹک کے زمین کے اوپر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا۔ کسی نے 2-4 الفاظ بول بھی لیے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم بھی اکڑ دکھائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ اگلی روایت سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، جس بندے نے، ایک تو ہے نا حق، فرمایا ہیں بھی آپ حق پر، اور دوسرا بندہ خواہ مخواہ کا آپ کے گلے پڑا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنائے گا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، ہماری اپنی اصول ہیں، ہمارے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اگر خاموش ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو دب گیا ہے، یہ تو نیچے لگ گیا ہے، یہ تو اس کی 4 باتیں سن لی ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اگلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میانہ چال چلو، درمیانہ چلتے ہوئے نصیحت کی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کی ہے۔ اور حضور کے اوصاف میں یہ ہے کہ حضور نہ بہت تیز چلتے تھے نہ بہت آہستہ چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تیز چلنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے، نہ ہی بالکل مریل لوگوں کے ساتھ چلے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں، انتہائی متانت کے ساتھ باوقار طریقے کے ساتھ چلے، نہ زیادہ تیز اور نہ ہی زیادہ آہستہ۔ اگلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے فرمایا ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ باسوں باسا کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے تو وہ گلا پھاڑ کے باتیں کرے۔ فرمایا نہیں، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا ہمیشہ اپنی بات کو پست رکھنا، اپنی بات کے اندر لہجہ دھیما رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا کہ بے شک سب بری آوازوں سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی اگر اونچا بولنا ہی اچھا ہوتا تو پھر گدھے سے اونچا کون ہوتا ہے؟ گدھا اتنا زور سے ہنہناتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جتنا زور سے ہنہناتا ہے، اللہ نے فرمایا جتنی بری آوازیں ہیں سب بری آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہے۔ تو اگر انسان بھی چیخے اور چلائے تو پھر انسان اور گدھے میں فرق کیا رہا؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا تو ایک وقار ہے، یہ بولے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے، یہ بولے تو لوگ اس کے قریب ہوں، یہ بولے تو اس کی زبان سے حسن اخلاق کے الفاظ نکلے۔ اگر یہ بھی گدھے کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دے پھر انسان کے درمیان اور پھر ایک گدھے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اب یہ تو تھی وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے، حکیم لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ اب میں انہی نصیحتوں سے کچھ احادیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، یہ حضرت حکیم لقمان کی نصیحت تھی۔ اب آ جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو کیا چیزیں سکھانی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ نمبر 1 فرمایا کہ ایک اللہ کے رسول کی محبت۔ نمبر 1 اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھلاؤ۔ اس کے ہزارہ طریقے ہیں۔ جب گھر کے اندر ماحول ہوگا تو گھر کے اندر حضور کی باتیں ہوں گی، گھر کے اندر حضور کی سیرت کی باتیں ہوں گی، حضور کے حسن کی باتیں ہوں گی، آہستہ آہستہ بچے کے ذہن کے اندر باتیں بیٹھتی چلی جائیں گی۔ دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھلاؤ۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ اب ہم دیکھیں
بچے کو سکول میں بھیجتے ہیں، صبح سویرے کتنی تیاری کے ساتھ اس کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، اس کو یونیفارم اس کا تبدیل کرتے ہیں، ساری چیزیں، اور پھر ایک دن اگر بچے کو سبق نہ ملے، دوسرے دن والدین پہنچ جاتے ہیں سکول میں کہ آج سبق یہاں پہ کیوں رک گیا ہے۔ دینی تعلیم کے بارے میں ہماری یہ توجہ نہیں ہے۔ آج تک کسی باپ نے، اگر کوئی بچے بھیجتے ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے یا کسی قاری صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو والدین کبھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ بچے کو قرآن مجید صحیح کیوں نہیں پڑھنا آتا، بس ٹھیک ہے چال چلاؤ ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں پہ، پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا تھا۔ ان میں سے ایک فرمایا انسان کی نیک صالح اولاد ہے۔ جو اولاد قرآن مجید نہ پڑھ سکے، باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گی؟ اگر باپ اولاد کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، یہ دعا نہ بھی کرے، یہ جب جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تب تب والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 کام کرو۔ کتنے کام؟ فرمایا 3 کام کرو۔ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، دوسرا فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم دو، اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے اوپر بھرپور توجہ دو۔ تربیت اولاد کے حوالے سے سب سے اہم نقطہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کریں۔ آپ کے بچے بھوکے سو لیں، آپ کے بچے جو ہیں بھوکے پیاسے رہ لیں، کبھی بھی یہ کوشش کریں کہ ایک حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی آپ کے اولاد کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اس کے پھر برے اثرات ہوتے ہیں، بعد میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کی کمائی کھلاؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور جلدی سے دوڑ جاتے ہیں گھر۔ حضور نے دیکھتے رہے ان کا منظر، ایک دن آپ نے بلایا کہ ابو دردہ کیا جلدی ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پڑوسی ایک درخت ہے، ایک روایت کے اندر ہے یہودی، تو اس کا کھجور کا درخت جھکا ہوا ہے میرے گھر کے اندر، اور رات کو جب مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کھجوریں گر پڑتی ہیں، تو میں نماز پڑھ کے فوراً جاتا ہوں کہ کہیں میرے بیٹے اٹھ کے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں، وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سارا ماجرا سن رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ اس یہودی کے پاس گئے، کہا یہ درخت بیچنا ہے، تو جتنا اس نے منہ مانگی رقم مانگی حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر وہ صحابی کو دے دیا۔ تو یہ ہے اپنی اولاد کی اس قدر ان کی غذا پر، ان کی خوراک پر توجہ دینا۔ سادہ پانی پی لے، نہ انہیں مشروب پلائیں۔ مرغ متنجن حرام کی کمائی سے بہتر ہے سوکھی روٹی جو ہے وہ دال کے ساتھ کھا لے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی بما دال گزر جاتی ہے، وہ امیروں کی گزرتی ہے بڑی شان سے، لیکن غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ آپ نے اگر اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلایا پھر بھی زندگی گزر جائے گی۔ آپ اس کو نہ مٹن کھلائیں، آپ دال کھلا لیں، لیکن حرام کی کمائی کا مٹن بھی، حرام کی کمائی کا اس کو مرغ متنجن بھی اس سے کہیں بہتر ہے آپ اس کو دال روٹی کھلا دیں۔ اپنی اولاد کے حوالے سے یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، اور آج کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ انسان اس پر توجہ دے کہ اپنی اولاد کو انسان حرام کی کمائی نہ کھلائے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور رویے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہے، آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر بچہ کوئی نقصان کر دے نا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بچے نے 20 روپے کا گلاس توڑ دیا ہے، کچ کا گلاس تھا، اس پر ماں چیخ کے بولے گی، چلا کے بولے گی کہ اتنا نقصان کر دیا ہے۔ اب ہم بظاہر بتاتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے رویوں سے بچے کی پراپر تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ لے لے، بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، اب ماں چیخ کے بولی ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، اندھا تھا، نقصان کر دیا، گلاس توڑ دیا، سارا سیٹ خراب ہو گیا، 6 گلاس تھے آپ پیچھے 5 رہ گئے ہیں۔ اچھا دنیاوی نقصان ہوا ہے 20 روپے کا، 30 روپے کا، 40 کا، 50 کا، ماں اور باپ چیخ کے بولے ہیں۔ اچھا بچے نے اسی ماں کے سامنے کسی بڑے کو گالی دی ہے، بچے نے نماز نہیں پڑھی، بچے نے کسی کو ساتھ غلط بولا ہے، پھر ماں چیخ کے نہیں بولے گی۔ اب بچے کے ذہن میں کیا بات بیٹھ جائے گی کہ گلاس کی اہمیت زیادہ ہے، کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر بھی لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ معاملہ اگر اس کے الٹ ہوتا، گلاس ٹوٹ گیا، ماں کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، نیا آ جائے گا،
جب بچہ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا تھا والدہ کے سامنے، باپ کے سامنے اس نے گلی محلے میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی، اب ماں چیخ کے بولتی تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں، اب ماں اس کو ڈانٹتی۔ اب بچے کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جانی تھی کہ گلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دنیاوی چیزیں، ہاں کسی بڑے کے ساتھ کبھی میں نے اس طرح نہیں بولنا۔ حالانکہ ہم نے بچے کو یہ سکھایا نہیں ہے، لیکن ہمارے رویے کی وجہ سے یہ بات اس کے اندر پختہ ہو گئی ہے۔ بچہ کہے گا میں نے 20 روپے کا گلاس توڑا تھا تو امی ابو چیخ کے بولے تھے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور امی ابو کے سامنے ہی میں لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، غلط بولتا رہا، وہاں پہ تو امی جو ہے وہ ماتھے پہ تیوری نہیں آئی، کوئی بات ہی نہیں کی، تو وہ خود بخود یہ کنسیپٹ کلیئر کر لے گا کہ اچھا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی بولتے رہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں، بچہ دینی معاملے میں جہاں پر بھی کمزوری دکھائے وہاں پہ سختی کرنی چاہیے، دنیاوی معاملے میں جہاں پہ بھی کمزوری دکھائے وہاں سے اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں۔ آپ یہ رویہ اپنا کے دیکھیں، بچے کا خود بخود کنسیپٹ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ ڈرے گا کہ مجھے ابو ڈانٹیں گے، وہ کسی بڑے آپ کے سامنے وہ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا کہ ابو مجھے ڈانٹیں گے، لیکن اگر دوسرا معاملہ ہوا تو وہ کہے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس پر تو ابو نے ڈانٹا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اس رویے پر ہمیں خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک آخری بات ہے، اولاد کی تربیت کے والے سے 4 بنیادی ادارے ہیں، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ 4 بنیادی ادارے ہیں کسی فرد کی تربیت جن کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے سے ان 4 اداروں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ نمبر 1، بچے کی تربیت کا پہلا ادارہ اس کا اپنا گھر ہے۔ بچے کی تربیت کے والے سے اس کا پہلا ادارہ اس کا اپنا گھر ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ اولاد کو محض جن لینا، پیدا کر لینا اور ان کی جو ہے وہ جسمانی پرورش کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جانور بھی گھر بنا کے دیتے ہیں، جانور بھی روٹی کھلاتے ہیں، جانور بھی انہیں سب کچھ اپنے بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان نے بھی اپنے بچوں کو جان کے اسی طرح جانوروں کی طرح پرورش ہی کی ہے، اس کی تربیت نہیں کی، تو پھر انسان اور جانور کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو سب سے پہلا ادارہ جو ہے بچے کی تربیت کے والے سے وہ اس کا اپنا گھر ہے، اور ماں کا بڑا کردار ہے پھر اس حوالے سے۔ ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور واقعہ، آپ نے بعد میں جب بڑے ہو گئے تو انہیں اپنی والدہ سے خوشی میں آ کے بتایا کہ والدہ تمہیں پتہ ہے جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ کیا کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ والدہ نے کہا بیٹا اس کے اندر تیرا کمال نہیں ہے، میں نے بھی تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں مائی راستی جیسی ہوگی تو بیٹا پھر بابا فرید الدین بنتا ہے، جب ماں ام الخیر جیسی ہوگی تو بیٹا پھر غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں فاطمہ جیسی ہوگی تو بیٹا پھر امام حسین بنتا ہے۔ تو ماں کا کردار، گھر کا کردار، اب گھر والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایک ماں ایک باپ اپنے بیٹے کو جون جولائی کی کڑکتی دھوپ میں نہیں دیکھ سکتا تو قیامت والے دن جہنم کی آگ میں کیسے دیکھے گا؟ تو تربیت اولاد کے حوالے سے سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا ادارہ، سب سے پہلی یونیورسٹی وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے، بچہ گھر سے سیکھتا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے محلہ۔ اب ہمارے یہاں ایک عجیب رویہ ہے، یعنی محلے کے اندر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کے جتنے بچے ہیں وہ سارے آپ کے بچے ہیں۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ میں اگر گلی میں باہر نکلا ہوں، میرا بیٹا کسی کو گالی دے گا تو میں اسے سمجھاؤں گا کہ نہیں ایسے نہیں کرتے، کوئی غلط حرکت کر رہا ہے۔ میرے سامنے اگر میرے محلے کے کسی اور بچے نے غلط حرکت کی ہے، میں نے کان ہی نہیں دھرنا، میں نے اس کو نہیں سمجھانا۔ اب اس کا تو باپ نہیں دیکھ رہا، اس کی تو ماں نہیں دیکھ رہی، اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ میرا فرض بنتا تھا جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اسی طرح اس کو بھی پکڑ کے سمجھاتا، بیٹا کسی کو گالی نہیں دیتے، اسی طرح اس کو بھی سمجھاتا کہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ہم آج یہ افراتفری کا ماحول ہے، ہر بندہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو جس طرح میں نے، اگر آپ آج کسی بچے کی تربیت کریں گے نا، آپ کا بچہ کل کسی جگہ پہ غلط کرے گا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے گا جو تمہارے بیٹے کی وہاں پہ تربیت کرے گا۔ اولاد کی تربیت کے والے سے دوسرا ادارہ یا دوسری چیز وہ محلہ تھا کہ میں نے صرف اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا، میرے سامنے اگر میرا بیٹا غلط حرکت کرتا ہے تو میں اس کی تربیت کرتا ہوں، اسی طرح پورے محلے کے بچے میرے بچے ہیں، اگر کسی اور کا بچہ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ اللہ ماشاءاللہ یہ چیز بھی ختم ہو گئی، ہر کوئی دیکھتا ہے بس میرا گھر بچے، کسی اور کا بچے یا نہ بچے۔ تیسری چیز اولاد کی تربیت کے والے سے وہ ہے سکول، کالج اور یونیورسٹی۔ اب یہ
وہ سارا ماحول ہے کہ بچہ گھر سے سیکھتا ہے، محلے سے سیکھتا ہے، تیسری چیز ہے وہ سکول سے سیکھتا ہے۔ اب ہمارا سارا ماحول ہی الٹا ہو گیا۔ اب ایک استاد فزکس پڑھاتا ہے تو وہ اس نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا ہے کہ میری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ بچے کو میں نے 100/100 نمبر دلوانے ہیں، اس کی تربیت کرنی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ استاد کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت کا بھی خیال رکھے۔ آج آپ دیکھ لیں، جب سے ہمارے ادارے تجارتی مراکز بن گئے ہیں، اس سے یہ ہے کہ میں نے فیس لینی ہے، بس بچوں کو جو ہے وہ نمبر دلوانے ہیں۔ جب سے استاد اپنے مقام سے گر کے تاجر بن گیا ہے، بزنس مین بن گیا ہے، اس نے اپنے پیسوں کو دیکھا ہے، اس نے کہا کہ بس میں نے فیس لینی ہے، نمبر دلوانے ہیں، باقی بچہ جو کچھ مرضی کرتا ہے، سکول کے اندر شرارتیں کرتا ہے، باہر شراب پیتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے انگلش پڑھانی ہے تو انگلش ہی پڑھانی ہے، اس کی تربیت میرے ذمہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ پھر آج کہتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں وہ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، آج بھی استاد اپنا استاد، اللہ نے اس کو مقام دیا تھا کہ استاد باپ کے درجے پہ ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی استاد باپ بن کے دکھائے تو شاگرد آج بھی بیٹا بن کے دکھائے گا۔ جب استاد کو صرف فیس کے ساتھ ہے، یہ تجارتی مرکز، یہ بزنس مین بن گیا کہ اس بچے سے کتنے پیسے لینے ہیں، اس سے کتنے لینے ہیں۔ جب اس نے وہ شاگرد استاد والا تعلق ختم کیا، باپ بیٹے والا تعلق ختم کیا، اب بچہ بھی پھر کسٹمر بن گیا، وہ بھی اس کو دکاندار سمجھتا ہے۔ جس طرح ہم دکان پہ جا کے ڈیلنگ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سودا لیتے ہیں، بچہ بھی اس کو استاد نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میں فیس دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، بات ختم۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے تیسرا ادارہ تھا سکول اور کالج اور یونیورسٹی، اور وہاں پہ تو پھر عجیب ہی ماحول ہے۔ جب سے یہ تجارتی مراکز بنے ہیں، تربیت وہاں سے اٹھ گئی ہے۔ تربیت کیا اٹھنی تھی، وہاں پہ بچہ جو کچھ پہلے سیکھا تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ چوتھا اور آخری ادارہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ تھا محراب اور ممبر، مسجد۔ اللہ ماشاء اللہ یہاں سے بھی وہ حق ادا نہیں کیا گیا، نہ عوام وہ سنتی ہے نہ سنانے والوں نے سنایا۔ اب ہمارے یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ذوق، ایک ہے ضرورت۔ ہمارے اس ممبر سے، محراب سے ہمیشہ عوام کے ذوق کو دیکھا گیا، ضرورت کو نہیں دیکھا گیا۔ مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اب بچے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اس کو اچھا پھل کھلایا جائے۔ اب بچے کا ذوق یہ ہے کہ میں سارا دن فاسٹ فوڈ ہی کھاؤں۔ اب والدین کو کون عقل مند سمجھے گا جو بچے کے ذوق کے مطابق اس کو غذا دے؟ والدین کہیں گے بچے کا ذوق تو یہ ہے لیکن بچے کی ضرورت یہ نہیں ہے، ضرورت کچھ اور ہے۔ آج یہی ماحول ہمارا یہاں پہ بھی بن گیا۔ عوام اپنے ذوق وہ کہتی ہے کہ وہی باتیں ہوں چند جس سے واہ واہ ہو جائے اور کانوں کا چسکا پورا کریں اور چلے جائیں، نہ ہمیں کوئی وہ سیدھی بات کرے۔ آج جو ہے گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ آج دیکھیں معاشرے کا ماحول کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اور مسجد جو ایک فلاحی ادارہ تھا اس کو صرف ہم نے سجدہ گاہ بنا کے رکھ دیا۔ مسجد ایک فلاحی ادارہ تھا، یہاں سے تربیت ہونی تھی، یہاں سے تو بات ہوئی فرقہ واریت کی، یہاں پہ تو بات ہوئی بس وہ نور اور بشر کی، یہاں پہ تو بات ہوئی ہے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ عوام بھی اسی میں خوش رہی، نہ عوام کو کسی نے بتایا نہ عوام پسند کرتی ہے۔ آپ دیکھ کے جو عوام کو آپ اس کی ضرورت کی ڈوز دیں گے تو وہ کہے کہ یہ کیا بات ہے۔ ہم تربیت کا چوتھا جو ادارہ تھا وہ محراب و ممبر تھا، یہاں سے جو ہے وہ بات ملنی تھی۔ یہاں پہ یہ ماحول بن گیا، نہ عوام وہ بات سنتی ہے اور نہ ہی کوئی سناتا ہے۔ عوام کہتی ہے کہ ہماری ضرورت کی بات نہ کرو، ہمارے ذوق کی بات کرو۔ جس طرح بچہ کہتا ہے کہ ضرورت کو چھوڑو، میرے ذوق کی بات کرو، میں نے کیا کھانا ہے۔ اور خطیب کو بھی پتا ہے کہ واہ واہ کس بات پہ ہونی ہے، ضرورت کی بات کروں گا، ان کو سود سے روکوں گا تو جو سود کھاتا ہے وہ کیسے واہ واہ کرے گا، ان کو جھوٹ سے روکوں گا وہ کیسے واہ واہ کیسے کرے۔ اس نے بھی اپنا فرض سمجھ لیا کہ چھوڑو تربیت کو، ضرورت کی بات کو چھوڑو اور وہ بات کرو جو قوم کا ذوق ہے۔ ہم ذوق پورا کرتے رہے، ضرورت کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہوئی، نہ گھر سے ہوئی، نہ سکول سے ہوئی، اور نہ یونیورسٹی سے ہوئی، نہ محلے سے ہوئی، نہ مسجد سے ہوئی۔ وہ خود نیٹ سے سیکھتے رہے، وہ ٹی وی سے سیکھتے رہے، وہ جو ہیں وہ کہاں کہاں سے سیکھتے رہے۔ جو سیکھنے کے ادارے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، دنیاوی طور پہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ کیا۔ اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر اس کی دوڑی ہو جاتی ہے، وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، پھر بھی بچے کی جسمانی پرورش کے لیے خدمت کرتا ہے، کبھی اس نے اس کی روحانی پرورش کے لیے بات ہی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ دنیا سے جاتا ہے، وہ بیٹا باپ کو دفنانے کفنانے اور اس کا جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ جس بچے کے لیے باپ دنیا سے اتنی محنت کرتا رہا، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ باپ فوت ہو گیا ہے، عجیب ماحول ہے۔
اب غسل، حالانکہ اسلام نے تو یہ کہا تھا جو بیٹا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ غسل دے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے غسل کیسے دینا ہے، اس نے تو ایم ایس سی کیا ہے کمپیوٹر میں، اس نے تو ایم ایس سی کیا ہے انگلش میں، اس نے تو بایو اور فزکس ساری زندگی پڑھی ہے، اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے غسل کیسے دینا ہے۔ اب غسل دیا محلے کے کسی صاحب نے، اب چارپائی اٹھائی کئی اور لوگوں نے، جنازہ پڑھایا مولوی صاحب نے، حالانکہ اسلام یہ کہتا تھا کہ بیٹا خود جنازہ پڑھائے، چونکہ باپ نے اس کو تعلیم ہی نہیں دی، اور قبر میں اتارا گورکن نے، مٹی اس نے ڈالی، اور یہ پھر وہ چٹکی مٹی کی صرف اٹھا کے اوپر پھینکنے کے لیے گیا تھا، یہ بھی نہ کرتا تو کیا ہونا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری صورتحال ہے جب ہم نے دینی تربیت اس کی نہیں کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی تمہارا شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو تم قبر کے اوپر بیٹھ کے، فرمایا کہ کم از کم ایک اونٹ جتنی دیر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں بنا دیا جاتا، فرمایا پہ بیٹھ کے اس کے لیے قرآن پڑھیں۔ کون پڑھتا ہے؟ جس بیٹے کو ناظرہ نہیں پڑھایا باپ نے وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے کب پڑھے گا؟ اور وہ مدرسے سے بچے بلوا لے گا جی میرے باپ کی قبر پہ جو ہے وہ پڑھے، مولوی صاحب دعا کریں گے، مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے، جس درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بیٹے نے دعا کرنی تھی، مولوی جتنا بھی اچھا ہو وہ اس محبت کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا۔ جب اس کو ہم نے دین کی تعلیم اور تربیت دی نہیں تھی تو اب پھر گلہ کاہے کا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پہ اولاد کی تربیت کے والے سے۔ یہ 4 ادارے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، گھر، محلہ، سکول، کالج، یونیورسٹی اور یہ محراب و ممبر، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور ہر شخص اپنی افراتفری میں چلتا رہے گا پھر ہماری اولاد کی تربیت ہی ایسے ہوتی رہے گی۔ انہوں نے ان اداروں سے تو تربیت لینی نہیں ہے، پھر وہ انٹرنیٹ سے تربیت لیں گے، اور آپ کو پتہ ہے پھر انٹرنیٹ سے کیسی تربیت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔